ہاجر مہاجر کا نعرہ لگا، لوگوں کے دلوں میں عصبیت پیدا کی گئی، اور اس نام پہ ایک سیاسی جماعت بنا لی، اور اس سے مہاجر کے نام پہ پھر جو قتل و غارت ہو سکی انہوں نے کی۔ معاذ اللہ، پاکستان میں جو کچھ تماشا 20-25 سال کراچی، حیدرآباد وغیرہ میں، سندھ کے شہروں میں لگا رہا، اور وہ مہاجر اپنے آپ کو کہہ کہ اگر ان مہاجروں کے ساتھ نسبت دیں تو ان کو ان کے ساتھ کوئی نسبت، ہاں ان کے بڑے جو انڈیا سے ہجرت کر کے اس لیے آئے تھے، ہمارے بڑے تھے سب کے، حضرت مولانا شاہ عبد نورانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء جتنے بھی وہاں سے ہجرت اس لیے کر آئے کہ رسول اللہ کے دین پہ قائم رہیں گے، آسانی رہے گی، ان کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ اور جنہوں نے اسے پہلے سے موجود قومیتوں میں قومیت کا اضافہ کرنے کے لیے، قومی عصبیت پیدا کرنے کے لیے لوگوں میں، جیسے پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان، اسی طرح مہاجر کا ایک نیا لگا لیا اپنے ساتھ، اور کوشش کی لوگوں کو، آپ آج بھی وہ نعرہ کوشش کر رہے ہیں اسی طرح چلے۔ اب 1948 میں ہجرت کر کے پاکستان تشریف لانے والے قائد محترم حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس ایم کیو ایم کے سربراہ نے جا کے کہا کہ آپ بھی مہاجر ہیں، ہم بھی مہاجر ہیں۔ یہ 1988 کی بات، 87 یا 88۔ تو آپ اگر ہمارے سربراہ بن جائیں تو کراچی میں جتنی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں یہ بندے آپ کی مرضی سے کھڑے ہوں گے اور آپ کے ہم پیروکار بن کے رہیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا میں کسی قومیت کا نہیں، میں تو اسلام کا سپاہی ہوں، اسلام کے لیے کام کرو، مسلم قومیت کے لیے کام کرو تو میری جان بھی حاضر ہے، کوئی سیٹ نہیں چاہیے۔ لیکن اگر عصبیت پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹنے کے لیے کوئی نئی پارٹی یا نئے نام سے کوئی جماعت بناؤ اور مجھے کہو تو میں اس کے لیے قطعاً تیار نہیں، جواب دے دیا۔ وہ بھی مہاجر تھے ان معنوں میں کہ وہ دین کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے۔ قرآن مقدس نے مکہ مکرمہ سے اور دیگر علاقوں سے مدینہ منورہ آنے والے جو اپنا گھر بار چھوڑ آئے، اپنا بزنس چھوڑ آئے، اپنی فیملی خاندان چھوڑ آئے، سارا کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیا۔